اس کا پورا کمرہ خوشبوؤں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود وہ دیوانوں کی طرح خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے تقریباً شو کیس میں سجے سارے ہی پرفیومز خود پر لگا لیے تھے، مگر اس کے باوجود اسے ذرا سی بھی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ ایک زوردار چیخ اس کی ہوا میں بلند ہوئی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی اور اپنی بے بسی پر ماتم کر رہی تھی۔ ابرش اس نے غصے میں آ کر سارے پرفیومز پر ہاتھ مار کر انہیں شو کیس سے نیچے پھینک دیا۔ تبھی فاطمہ بیگم شور سن کر تیزی سے اس کے کمرے کی جانب آئی تھی۔ بیٹا سنبھالو خود کو، کب تک تم ایسے روتی رہو گی؟ تمہارا اس طرح رونا بچے کی صحت پر بھی اثر انداز ہوگا، تم اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی اذیت دے رہی ہو۔ فاطمہ بیگم جب کمرے میں داخل ہوئی تو ابرش کو زمین پر بیٹھ کر روتا ہوا پایا تھا۔ اسے کندھوں سے پکڑ کر اوپر کی جانب اٹھایا، اس کے بازو جھنجھوڑتے ہوئے اسے احساس دلانے لگی کہ اب وہ اکیلی نہیں اور اس کے ساتھ ایک ننھی سی جان بھی وابستہ ہے۔ بہت غلط فیصلہ کیا ڈیڈ اور آپ نے مل کر امی۔ وہ عبید جو کبھی میرے قابل ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو اس کی ماں بولی، بیٹا یہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ واہ امی واہ، کتنی آسانی سے آپ نے سارا بوجھ قسمت پر ڈال دیا نا۔ اگر میں نے لو میرج کی ہوتی اور تب میرے ساتھ یہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے تو کیا تب بھی آپ یہی کہتی؟ نہیں نا، تب آپ کہتی کہ تم نے غلط پسند سے کی تھی شادی، اب یہ تمہاری غلطی ہے، تو پھر اب کیوں سارا الزام قسمت پر ڈال رہی ہیں؟ کیوں نہیں مانتی کہ آپ اور ڈیڈ غلط تھے؟ اگر زندگی مجھے گزارنی تھی تو مجھے کیوں نہیں اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرنے دیا؟ کیوں آخر کیوں امی؟ ہاں، جب ایک معمولی سی سینڈل بھی آپ کہتی تھی کہ اپنی پسند سے لو کیونکہ تم نے استعمال کرنا ہے، تو یہ تو میری پوری زندگی کا سوال تھا نا۔ آپ لوگوں نے بغیر میری مرضی کے کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا میرے لیے؟ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی، اور فاطمہ بیگم کو اس وقت اسے اکیلا چھوڑ دینا ہی بہتر لگا۔ وہ اسے چھوڑ کر باہر چلی گئی تھی۔ دن رات وہ بے سدھ ہی پڑی رہتی، اب تو اس کی آنکھیں بھی سوکھ گئی تھی رو رو کر۔ رضا بیگم نے اپنی چھوٹی بہن کو بھیج دیا تھا ہانیہ کے ساتھ رہنے کے لیے۔ وہ دن بدن کمزور تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس بیچاری مظلوم لڑکی کو نہ دن کی خبر تھی نہ رات کی۔ جائے نماز پر اکثر گھنٹوں بیٹھ کر بس وہ ایک ہی دعا کرتی رہتی کہ اسے موت آ جائے اور اس گناہ بھری زندگی کا اختتام ہو۔ وہ ہر روز ندیم کو ایک بار کال ضرور کرتی۔ اس کے دل میں اب بھی کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی آس اور امید تھی کہ شاید ندیم واپس آ جائے اور اس بچے کو اپنا نام دے دے، معاشرے میں اسے گالی بننے سے بچا لے، اور سب سے بڑھ کر کے اسے بچا لے اور اس لمحہ اذیت بھری زندگی سے۔ اس کی خالہ کو بہت ترس آتا تھا اس کی غم سے نڈھال حالت دیکھ کر، مگر وہ دل برداشتہ لڑکی خود پر ذرا سا بھی ترس نہیں کھاتی تھی۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے روتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے لگتی کہ یا اللہ اسے موت آ جائے یا یہ پیدا ہوتا ہی مر جائے، ورنہ معاشرہ اسے جینے نہیں دے گا، جبکہ اس بیچاری ننھی سی جان کی تو کوئی خطا ہی بھی نہیں تھی۔ غلطی اس دھوکے باز ندیم اور میری ہے تو سزا بھی تو ہمیں ملے، اس ننھی سی جان کو نہیں۔ دن ایسے ہی غم میں گزر جاتے، یہاں تک کہ 2 مہینے بعد جب بچہ صرف 7 مہینے کا تھا اس کی برتھ ہو گئی۔ آس پاس کے لوگوں کو اس کی خالہ نے یہی بتایا تھا کہ ہانیہ ایک بیوہ ہے۔ امی جان کہاں لے کر جا رہی ہیں آپ اسے؟ اپنا بیٹا دیکھتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی خالہ نے ہاسپٹل میں بچے کا باپ کا نام ندیم ہی لکھوایا تھا۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں ہی ہانیہ کو بچے سمیت گھر لے آئی تھی، اور جب وہ ننھا سا بچہ سو رہا تھا تو رضا بیگم نے اسے گود میں بھر لیا اور خود کالی چادر میں منہ ڈھانپ کر باہر کی جانب چل دی۔ اسی لمحے ہانیہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو اپنا بچہ لے جاتا دیکھ کر پریشان ہو کر پوچھنے لگی، ہانی تم سو جاؤ اور آج سے سمجھ لو کہ تمہارا کوئی بچہ ہوا ہی نہیں۔ وہ انتہائی سخت الفاظ اتنی آسانی سے ادا کر گئی کہ ہانیہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ امی؟ میرا بیٹا واپس دے مجھے، اس ننھی سی جان پر رحم کرے امی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھتے ان سے کہنے لگی۔ اس کی خالہ بھی کمرے میں آ گئی تھی اس کا احتجاج سن کر۔ پاگل مت بنو ہانیہ، یہ تمہارا بیٹا نہیں، یہ اس کمینے دھوکے باز ندیم کا بیٹا ہے، اس کا گناہ ہے یہ، تم بھلا ایسا کیوں پالنے لگی؟
اس کی خالہ سے سمجھانے والے انداز میں کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دینے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ خالہ؟ یہ بچہ ہے، اسے نہیں علم کہ یہ کسی کا دھوکہ ہے یا گناہ یا کسی کی پاکیزہ اولاد ہے۔ اس کی سانسیں چل رہی ہیں جیسے آپ کی اور میری۔ یہ انسان ہے خالہ، اور انسان ہونے کے ناطے اس کے بھی حقوق ہیں۔ یہ جیسا بھی ہے، مجھے روز محشر اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ ایک تو میں پہلے ہی سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں، اور مزید اس ننھی جان کا بوجھ نہ ڈالے میرے کندھوں پر۔ اسے مجھے دے دے، میں سے اسی گھر میں خاموشی سے پالتی رہوں گی، بلکہ میں اسے اچھی پرورش دے کر۔ وہ بھی جذباتی ہو کر آہستہ آواز میں بول رہی تھی کہ ردا بیگم غصے سے بپھر گئی۔ چپ ہو جاؤ، تم دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری خاطر کتنی مشکل سے اس راز کو میں سب سے چھپا رہی ہوں۔ یہ تو شاید دعائیں ہی لگی ہیں تمہیں کہ تم 7 مہینے میں ہی اس گناہ سے فارغ ہوگی۔ اب تمہیں اس گندگی کا بوجھ اٹھانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ ندیم کی اولاد ہے، اس کا جواب دہ بھی وہی ہوگا، تم نہیں۔ رحم کھاؤ اپنی حالت پر، دیکھو ذرا خود کو۔ مجھ سے پوچھو کہ کیا بیتی ہے میرے دل پر اپنی بیٹی کی اس طرح پل پل اذیت سے گزرتا دیکھ کر۔ اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گی، اور اس لیے اب خاموش ہو کر سو جاؤ تم، اور اسے ایک بھیانک خواب کی طرح گمان کر کے بھلا دو۔ یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ ردا بیگم بھی اپنی جگہ شاید درست تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی عزت پیاری تھی، کیونکہ معاشرہ بن بیاہی ماہوں کو جینے نہیں دیتا، چاہے پھر وہ مظلوم بے قصور ہی کیوں نہ ہو۔ فیصلہ ان کے لیے بھی کافی مشکل تھا، مگر اپنی بیٹی کی خاطر وہ یہ سخت قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ تبھی بچے کی آنکھ کھلی تو اس نے بھوک کی شدت سے رونا شروع کر دیا۔ امی پلیز میرا بیٹا مجھے واپس کر دیں، دیکھیں وہ بھوکا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے امی۔ ہانی اپنی ممتا کے آگے بے بس تھی، اس کا دل مچل اٹھا تھا اپنے بیٹے کو بھوک سے بلکتا دیکھ کر۔ ماں شاید صرف ماں ہوتی ہے، حرام اور حلال یہ اس کا دل نہیں مانتا۔ اسے صرف اپنا بیٹا نظر آ رہا تھا، جس کے ننھے منھے سے ہاتھ پاؤں تھے، جو بول تک نہیں سکتا تھا، جس کی آنکھوں نے اپنی ماں کی گود بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیکھی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر منت سماجت کرنے لگی کہ امی میرے بچے کو نہ لے کر جائیں، وہ بھوکا ہے۔ بچے کی رونے کی آوازیں اس کا دل ہلا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنا بچہ لینے کے لیے آئی تھی۔ خود کو سنبھالو، یہ تمہارا نہیں ہے ہانی، یہ ندیم کا ہے، اور یہ اس کا گناہ ہے۔ اسے کیوں پال کر اپنی پوری زندگی کو تباہ کرو گی بیوقوف لڑکی؟ تمہیں تو اس کے چہرے سے بھی نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا باپ دھوکہ دے کر تمہاری پوری زندگی تباہ کر کے چلا گیا۔ تمہارے سارے خواب جن کے لیے تم جیتی تھی، سب چکنا چور کر دیے اس نے۔ اس کی خالہ نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے تھے۔ وہ اسے روکنے کے لیے اپنی پوری جان لگا رہی تھی اور ساتھ سمجھاتی بھی جا رہی تھی، لیکن ہانیہ ان کے قابو میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ ردا بیگم تیزی سے گھر سے بچہ لے کر نکل گئی تھی۔ ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اور ان کے چہرے پر پسینہ تھا۔ وہ گھر سے کافی دور نکل آئی تھی، پھر انہوں نے کچرے کے ڈھیر کے پاس بچے کو لٹا دیا۔ کچرے کے ارد گرد کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا، اور صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بچے، پر میں مجبور ہوں، میری بیٹی کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ ردا بیگم کا ضمیر بھی انہیں سخت ملامت کر رہا تھا کہ وہ اس ننھے بچے کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی۔ وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے اور اس کی سانسیں چل رہی، وہ کیسے اسے یہاں کچرے کے پاس لٹا کر جا سکتی ہیں؟ مگر اس لمحے انہوں نے صرف دماغ سے کام لیا اور اس ننھی سی جان کو وہیں چھوڑ کر وہ چلی گئی۔ ہانی کا تڑپنا اس کی خالہ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی خود کو ان کی پکڑ سے چھڑوا کر بھاگنے کی، اور تبھی اگلے لمحے جب اپنی ماں کو خالی ہاتھ کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً پوچھنے لگی، میرا بیٹا کہاں ہے امی جان؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ اس ننھی سی جان کو کہاں چھوڑ آئی آپ؟ اس کی خالہ نے اس کی پکڑ ڈھیلی چھوڑ دی تھی۔ اپنی بہن کو خالی ہاتھ واپس دے کر پکڑ ڈھیلی ہوتے ہی وہ تیزی سے ردا بیگم کی جانب لپکی تھی۔ ان کی خالی ہاتھ دیکھتے ہوئے تڑپ کر پوچھنے لگی۔ وہ ایک ماں تھی جو بلک بلک کر رو رہی تھی اپنی اولاد کے لیے، جس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا ان دونوں خواتین سے۔ امی آپ نے ٹھیک نہیں کیا، ندیم اور میرے گناہ کی سزا اس ننھی سی جان کو دے دی۔ کیا قصور ہے اس کا اس سب میں؟ وہ تو ایک انسان ہے نا امی، اسی کا خیال کر لیتی۔ میں اپنے بیٹے کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گی جب وہ میرا دامن پکڑ کر مجھ سے پوچھے گا کہ ماں میرا کیا قصور تھا؟ تب کیا جواب دوں گی میں اسے؟ ہائے میرا بیٹا،
یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، سر سے پاؤں تک ناپاک ہوں، مگر میرا بچہ وہ تو بے قصور ہے میرے مالک۔ اس کا قصور تو فقط اتنا ہے کہ وہ اس گناہگار ہانیہ کا بیٹا ہے۔ اے میرے مالک، میرے بیٹے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، میں اسے تیری حفاظت میں دیتی ہوں، بے شک تو سب سے بڑا محافظ ہے۔ وہ دکھ اور غم سے نڈھال ہو کر زمین پر گر کر اپنے خدا سے مدد کی طلب کر رہی تھی۔ ہانیہ، بچے تمہاری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں کیا؟ ارے گناہ تھا وہ، حرام کی اولاد، کیوں تم اس کے لیے دعائیں کر رہی ہو؟ اس کی خالہ نے اسے زمین سے اٹھا کر اس کے آنسو پہنچتے ہوئے بیڈ پر لا کر بٹھا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولی، حرام؟ خالہ، ایک انسان حرام کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ہاں، آپ کیوں یہ نہیں سوچتی کہ وہ ایک روح ہے؟ اس کے حرام ہونے کے باوجود شریعت 120 دن کے بعد، یعنی اس میں روح آنے کے بعد ابارشن کرانے کی اجازت نہیں دیتی، اور کہتی ہے کہ اگر تم 120 دن کے بعد ابارشن کرواتے ہو تو یہ قتل ہے۔ آپ سمجھتی ہیں اس نازک بات کا مطلب؟ اگر شریعت چاہتی تو کہہ دیتی کہ حرام کی اولاد ہے، 9 ماہ کا بھی ہو جائے تو مار دو، مگر ایسا حکم ہرگز نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ایک روح ہے، ایک انسان، آپ کی اور میری طرح۔ کیا آپ نے کبھی کسی مسجد کے باہر پڑھا ہے کہ یہاں کوئی حرام کی اولاد داخل نہیں ہو سکتی؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ اسلام نے قید لگائی ہے کہ حرام کا بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا؟ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، یا وہ مسجد میں پاک جگہ پر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہانیہ پھر اپنی خالہ کا چہرہ دیکھنے لگی جو اس لمحے شرمساری سے جھکتا جا رہا تھا۔ ان کے پاس کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے طنزیہ مسکرائی اور پھر کہنے لگی، نہیں، ایسا کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے۔ قیامت کے دن مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا اس ننھی سی جان کا۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ معاشرے کے ڈر سے میرا زندہ بچے کو نہ جانے کہاں پھینک آئے آپ۔ ہائے اللہ، میرا بیٹا کیا ہوگا اس کا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ تڑپ کر بیڈ پر بے جان گڑیا کی مانند گر گئی۔ رضا بیگم تو خود بت بنی اپنے خالی ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ انہیں ابھی بھی اپنی سفاکت بھرے عمل پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے دل میں خود سے پوچھتی تھی کہ واقعی وہ ایک ننھی سی جان کو کچرے کے پاس ایک سنسان علاقے میں جانوروں کے بیچ چھوڑ آئی تھی۔ پھر وہ خود ہی کو دلاسا دیتی کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر بچہ ہانی کے پاس رہتا تو خاندان اور معاشرہ ان کی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا۔ وہ لاکھ خود کو دلائل دے رہی تھی کہ ان کا کام غلط نہیں تھا، مگر اس کے باوجود ان کا ضمیر انہیں سخت ملامت کر رہا تھا۔ اسی کی وجہ سے وہ ہانی کی طرف نظر تک اٹھا نہیں رہی تھی۔ آپا، یہ دیکھیں، یہ تو مجھے لگتا ہے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی خالہ چیختے ہوئے رضا کو بیگم کو بلانے لگی۔ ان کی آواز پر وہ اپنے ہوش حواس میں لوٹی تھی اور پھر تیزی سے ہانی کی طرف پلٹی تھی۔ ماں کی دعا تھی اور وہ بھی دل سے نکلی ہوئی، اور ماں کی دعا تو عرش کو ہلا دے۔ اس بچے کو بھلا کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا جب اس کے ارد گرد اس کی بے بس ماں کی دعاؤں کا حصار بندہ ہوا تھا۔ 3 سالہ بچہ اپنے والد کو دیکھ کر کہنے لگا، پاپا واش روم۔ وہ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ کار روکے نہ، اسے واش روم جانا ہے، جلدی کریں۔ بچے کی امی نے اپنے شوہر کو دیکھ کر پریشان ہو کر کہا، ارے بھائی صبر کرو، ایک تو میں پہلے ہی غلط راستے پر آ گیا ہوں، اوپر سے تم شور مچا رہی ہو۔ کتنی بار کہا ہے کہ اسے ڈائپر پہنایا کرو کہیں جانے سے پہلے، پر سنتی کہاں ہو تم۔ وہ لوگ راستہ بھٹک گئے تھے، اس لیے آگے کی جانب دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر جواب دینے لگے، اب اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تمہارا بیٹا پہنتا ہی نہیں، رونا دھونا مچا دیتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو کبھی خود ٹرائی کر کے پہنا کر دیکھو نا، جب دیکھو مجھ پر غصہ ہوتے رہیں گے۔ بچے کی والدہ فوراً ہی کمر پر ہاتھ ٹکا کر جوابی کارروائی کرنے لگی تھی، پاپا واش روم جلدی کرے نا۔ بچے کا بھی صبر اب ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مچلتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا رک جاؤ، کار میں مت کرنا پلیز۔ پاپا جلدی کریں ورنہ میں کار میں ہی کر دوں گا۔ بیٹے نے بھی دھمکی دی تو وہ بولے، ارے نہیں، ساری کار خراب ہو جائے گی میری، بس 1 منٹ اور روک لو۔ وہ دیکھو سامنے وہ کچرا ہے نا، وہاں کر لینا۔ اس فیملی کی کار بھٹک کر اسی کچرے کے پاس آ گئی تھی جہاں رضا بیگم نے بچے کو چھوڑا تھا۔ نہیں بھائی، اتنی رات میں کچرے پر نہیں، کہیں اور چلیں۔ بچے کی امی نے فوراً اعتراض کرتے ہوئے گھبرا کر کہا، ہاں تو اور کیا کروں؟ کیا کار میں کرنے دوں؟ عجیب ہو تم بھی۔ چلو بیٹا آ جاؤ۔ وہ جھجلا کر اپنی وائف سے کہتے ہوئے اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کار سے اترے تھے۔ بس کار سے اترنا تھا کہ بچے کے رونے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرا گئی تھی۔
پاپا جلدی! ان کا بیٹا جلدی میں جا رہا تھا تو اسے کچرے کے پاس کھڑا کر کے وہ اس طرف بڑھے جہاں سے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ او میرے خدا، یہ کس کا بچہ ہے؟ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا اس ننھے سے بچے کو دیکھ کر، اور پھر انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس بچے کو اپنی گود میں بھر لیا تھا۔ ان کی وائف بھی بچے کے رونے کی آواز سن کر کار سے اتر آئی تھی، اور پھر اپنے شوہر کی گود میں ایک پنک رنگ کے کمل میں لپٹا ہوا بچہ دیکھ کر وہ فوراً بول اٹھی، یا اللہ، اتنا چھوٹا بچہ! کون ظالم اسے کچرے میں پھینک گیا؟ کیا ہاتھ نہیں کانپے اس کے؟ ہاں، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کوئی پھینک گیا ہے اسے۔ اس خاتون نے فوراً ہی بچے کو اپنے شوہر سے لے لیا تھا۔ اپنے باہوں کے حصار میں جکڑتے ہوئے ترس کھا کر وہ فوراً کہنے لگی، پاپا، بیبی! ان کا 3 سالہ بچہ اپنے والد کی گود میں چڑھتے ہوئے بچے کو دیکھ کر بڑے پیار سے بولا تھا، یس بیٹا، بیبی پیارا ہے نا؟ یس پاپا، بہت۔ کیا یہ میرا بھائی ہے؟ بچے کے معصومانہ سوال پر اس کی ماں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب کیا کرنا ہے اس بچے کا؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں، خدا جانے کون چھوڑ گیا ہے اسے یہاں۔ وہ شخص پریشان ہو کر اپنی وائف سے پوچھنے لگا، کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ اتنے سے بچے کو یہاں کچرے میں چھوڑ کر تھوڑے ہی جا سکتے ہیں؟ یار وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ بھی تو نہیں لے کے جا سکتے نا، کوئی اغوا کا کیس نکلا تو ہم پھنس جائیں گے۔ ایک کام کرتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن لے چلتے ہیں اسے۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد سنجیدگی سے بولے تھے، پولیس اسٹیشن کیوں؟ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ وہ خاتون بھی ایک ماں کا دل سینے میں لیے ہوئی تھی، ان کا دل بچے کو پولیس اسٹیشن میں چھوڑنے کے لیے ذرا سا بھی تیار نہیں تھا۔ اچھا چلو، کار میں تو بیٹھو، یہاں اس جگہ پر زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں۔ وہ کار کی جانب بڑھتے ہوئے بولے تھے۔ اس خاتون نے اپنے بیٹے کو پیچھے والی سیٹ پر بٹھایا اور خود بچے کو لے کر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ پورے راستے میاں بیوی اس بچے کو لے کر بحث کرتے رہے۔ وہ خاتون پرزور کوشش کر رہی تھی اپنے شوہر کو منانے کے لیے۔ اچانک خاتون کی نظر بچے کے ہاتھ پر گئی۔ اس کے سیدھے ہاتھ کی کلائی پر کالے رنگ کا ایک پیدائشی نشان تھا۔ ارے تم تو بڑے نصیبوں والے ہو! اس نشان کو دیکھتے وہ خاموش نہ رہ سکی۔ بچے سے بات کرتے اس کی کلائی کو غور سے دیکھنے لگی۔ ان کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ اپنے گلے سے آر الفابیٹ کا لاکٹ اتار کر بچے کو پہنا دیا۔ تم اپنا الفابیٹ کا لاکٹ اسے کیوں پہنا رہی ہو؟ اس پر تو تمہارے نام کا الفابیٹ ہے۔ خاتون کے شوہر فوراً ہی الجھ کر اسے پوچھنے لگے، بس میرا دل کیا اس لیے میں نے پہنا دیا۔ وہ خاتون کھوئے کھوئے انداز میں کہنے لگی۔ انہوں نے الفابیٹ آر کا لاکٹ بچے کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ خاتون کے لاکھ سمجھانے کے باوجود ان کے شوہر نے بچے کو پولیس اسٹیشن چھوڑ دیا اور وہاں سے بچے کو یتیم خانے بھیج دیا گیا۔ 1 مہینہ گزرنے کو تھا مگر ہانیہ اپنے صدمے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو چیختے ہوئے اٹھتی کہ امی میرا بچہ بھوکا ہے، وہ رو رہا ہے، اسے نہ لے کر جائیں۔ اپنے بیٹے والے واقعے کے بعد اس نے 1 مہینے سے ندیم کو نہ کوئی کال کی نہ میسج۔ یہی وجہ تھا کہ ندیم آرام سے پاکستان واپس آ گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اطلاع دے دی تھی کہ ہانیہ 3 مہینوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی اور نہ ہی وہ کسی سے رابطے میں ہے۔ آج وہ بڑی خوشی سے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس کا سیل پاس ہی شوکیس پر رکھا تھا۔ وہ جوتے پہن کر جیسے ہی سیل اٹھانے کی نیت سے آگے بڑھا تو اسی لمحے سیل پر ہانیہ کا میسج شو ہوا۔ اوف یار، ایک تو یہ مصیبت میری جان نہیں چھوڑ رہی۔ وہ تنگ آ کر میسج پڑھے بغیر ابھی ڈیلیٹ کرنے لگا تھا کہ غلطی سے ڈیلیٹ کا آپشن کلک ہونے کے بجائے میسج اوپن کا آپشن کلک ہو گیا۔ پہلے تو اس نے ایک سرسری سی نگاہ ڈالی پہلے سینٹنس میں پر۔ اسے لگا تھا کہ ہانی نے خوب گالیاں اور کوسیں بھیجی ہوں گی، مگر وہ میسج اس کی توقعات سے بالکل برعکس تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ندیم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے میسج کو بیٹھ کر آرام سے پڑھنے پر تیار ہو گیا تھا۔ ندیم، آج اچانک سے بیٹھے بیٹھے ایک کہانی ذہن میں آئی تو میں نے سوچا تم سے شیئر کر لوں۔ ایک لڑکا اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی کا فل AC آن تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول برف کی طرح ٹھنڈا۔ اس لڑکے کے ہاتھ کی کلائی میں لاکھوں کی گھڑی بندھی ہوئی ہے، پرفیوم بھی برانڈڈ لگا رکھا ہے۔ لڑکا نہیں مانو شہزادہ ہے، نہایت اونچے خاندان کا، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ اچانک اس کی کار سگنل پر رکتی ہے۔ کار میں زوردار آواز میں میوزک چل رہا ہے اور اسی دوران کھڑکی پر کوئی نوک کرتا ہے۔ وہ امیر شہزادہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کرتا ہے تو سامنے ایک بچہ کھڑا نظر آیا۔ کھڑکی کھلتے ہی باہر سورج کی کرنیں جو آگ برسا رہی تھی وہ اس شہزادے کے چہرے کو محسوس ہوئی۔ اس بچے کا چہرہ تپتی دھوپ کے وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے بال گرد آلود تھے، کندھے پر کچرے کا بورا
ٹانگے ہوئے تھا، ایک ہاتھ اس شہزادی کی طرف بڑھاتے وہ بچہ اس سے بھیک مانگتا ہے۔ اس بچے کے پاؤں دھوپ سے بھی جل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ سجائے شہزادے سے بھیک مانگ رہا تھا۔ اتنا پڑھ کر ندیم تنگ آ گیا تھا اور کہنے لگا کہ یہ کیا بکواس کہانی سنا رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہانیہ کا۔ آگے کا جملہ پڑھتے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہانیہ نے لکھا تھا، وہ شہزادہ ہاتھ گاڑی سے باہر نکال کر بھیک دینے لگتا ہے، اور بس اس لمحے کو یہاں روک دو اور سوچو کہ کیسا ہوگا کہ جب بھیک دینے والے ہاتھ اور بھیک لینے والے ہاتھ کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہو۔ ہائے، اس لمحے کو سوچ کر ہی مجھے شہزادے پر ترس آتا ہے کہ اس کا خون، اس کا لخت جگر ننگے پاؤں روڈ پر کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے، اور ستم ظرفی یہ ہے کہ ایک باغ اپنے ہی بیٹے کو ترس کھا کر بھیک دے رہا ہے۔ ندیم، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا بیٹا ہوا تھا، پتہ ہے تمہاری طرح بہت خوبصورت تھا وہ، اس کی کلائی پر تمہاری ہی طرح کالا نشان تھا۔ میری امی اسے معاشرے کے خوف سے نہ جانے کہاں چھوڑ آئی، مجھے نہیں خبر کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، مگر آج کے بعد جب کسی یتیم اور مسکین بچے کو دیکھو تو ضرور ایک بار اپنے بیٹے کو یاد کرنا کہ تمہارے گناہ کی سزا معاشرے نے اس بے قصور بچے کو دے دی ہے۔ زندگی ویسے بھی اتفاقات کا مجموعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا اتفاق ہو جائے اور یہ کہانی سچ ہو جائے، تو کیا دے سکو گے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھ میں بھیک تم؟ کیا دیکھ سکو گے اسے روڈ پر تپتی ہوئی دھوپ میں ننگے پاؤں بھیک مانگتے ہوئے؟ ہانی کے میسج تھا یہ جیسے کوئی تیر تھے، ایک ایک لفظ کی چبن ندیم نے اپنے پورے وجود میں محسوس کی تھی۔ اس کی ساری خوشی میسج پڑھنے کے بعد غائب ہو چکی تھی، اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، اس کے آخر کے سوالات اس کے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑ رہے تھے۔ 2-3 لمحے کے لیے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر وہ بس سر پکڑے بیٹھا رہا اور اپنے آپ کو تسلی دیتا رہا کہ بھول جا ندیم، سب کچھ بھول جا، چل یونیورسٹی چل، وہاں جا کر اپنے دوستوں سے ملے گا تو یہ میسج تو آسانی سے بھول جائے گا۔ اف، سارا موڈ خراب کر دیا اس لڑکی نے، پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے اس پاگل لڑکی کا میسج، کیا کیا بکواس کرتی رہتی ہے۔ وہ سیل فون پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے چل دیا تھا، اسے لگا تھا کہ یہ فقط ایک میسج ہے جسے وہ آسانی 1-2 دن میں بھول جائے گا۔ صاحب پیسے دو نا۔ اس کی گاڑی رکی تو ایک بچے نے آ کر اس کی کار کا شیشہ بجاتے ہوئے پیسے مانگے تو ندیم کے ذہن میں ہانیہ کا پورا میسج گھوم گیا۔ اس بھیک مانگتے ہوئے بچے کو دیکھ کر اسے سب پھر سے یاد آ گیا، اسے ہانیہ کے آخری سوال یاد آئے۔ طبیعت غیر ہونے کے سبب اس نے سگنل توڑ کر فوراً اپنی گاڑی آگے چلا دی تھی۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ ابرش کو ہوش میں آنے کے بعد جب یہ خوشخبری دی گئی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس نے اپنی ننھی منی گڑیا کو اپنی گود میں بھر لیا اور پیار سے بار بار اس کے ماتھے کو چومنے لگی۔ آج پہلی بار اسے عبید کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھ لیں، آج آپ لوگوں کے غلط فیصلے میرے ساتھ ساتھ میری بچی کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں۔ میری بیٹی اب بن باپ کے پلے گی۔ ابرش روتے ہوئے فاطمہ بیگم کو دیکھ کر شکوہ کرتے ہوئے بولی تھی، ابرش بچے، تم ہر وقت ہمیں ہی کیوں اپنا قصوروار ٹھہراتی رہتی ہو؟ ہم نے تو اپنی طرف سے اچھا فیصلہ ہی کیا تھا، تم کیوں نہیں مان لیتی کہ یہ سب تمہاری قسمت میں لکھا تھا؟ بیٹے، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ آج تم بھی ایک بیٹی کی ماں ہو، تم خود دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا تم اپنی بیٹی کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ کرو گی؟ نہیں نا؟ اسی طرح ہم نے بھی نہیں کیا تھا۔ جس طرح تمہیں ہر چیز بیسٹ دیتے ہیں اسی طرح تمہارے ہسبینڈ کا بھی انتخاب بیسٹ ہی کیا تھا، مگر ہمیں کیا خبر تھی کہ وہ شادی کے بعد اپنا رنگ بدل لے گا۔ ابرش اپنی بربادی کا ذمہ دار اپنے والدین کے غلط فیصلے کو ٹھہراتی تھی، اور فاطمہ بیگم ہر بار اسے یہی سمجھاتی تھی کہ یہ قسمت کا لکھا ہے جو اسے ہر صورت ملنا تھا۔ اسے چاہیے کہ وہ خدا کی رضا میں راضی رہے اور ناشکری مت کرے۔ ابرش اور فاطمہ بیگم کی بحث کافی دیر سے جاری تھی۔ فاطمہ بیگم ابرش کی ایک بات کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، ایک دن تم بھی میری جگہ کھڑی ہوگی، تمہیں بھی اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایک لڑکے کا انتخاب کرنا ہوگا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے والدین کے لیے۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ والدین دنیا کی ہر چیز بیٹی کو دے سکتے ہیں مگر نصیب نہیں دے سکتے۔ ہم نے عبید کو ہر طرح سے اچھا پایا تھا تمہارے لیے، تبھی اس کا انتخاب کیا، مگر اکثر عبید جیسے لوگ شادی کے بعد ہی اپنا اصل رنگ دکھاتے ہیں۔ تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے بیٹا، اور پلیز بند کرو ہم پر اپنی بربادی کا الزام ڈالنا، روح تک کو چھلنی کرتے ہیں تمہارے یہ الزامات۔ فاطمہ بیگم روتے ہوئے کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔
ابرش کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کی گڑیا کے چہرے پر گر رہے تھے، جس سے بچی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ نہیں میری گڑیا، آپ کی موم آپ کے لیے واقعی بیسٹ تلاش کرے گی، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھوں گی کہ وہ تمہارے باپ کی طرح لالچی نہ ہو۔ بس تم رو مت، تم ابرش ملک کی بیٹی ہو میرے بچے، میں تمہارے لیے دنیا کا حسین اور قابل شہزادہ ڈھونڈ کر لاؤں گی، تم بس فکر مت کرو، آج سے میں ہی تمہاری موم اور تمہارا ڈیڈ ہوں۔ ابرش اس گڑیا کو ننھے سے سفید گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ اس وقت ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی تھی، کھوئی کھوئی سی۔ اس کی ماں اور خالہ اسے